پر جو ڈیفینیٹ بھی ہے، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگومنٹ کوئی نہیں پیش کرے. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل، لاجیکل دلیل دیں گے، ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوز نہیں کر سکے. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں، ایک سینیریو، سمپل سینیریو تمام آڈینس کو بتا دیں. ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئلینڈ پر ہیں، ایسا آئلینڈ جہاں پہ اس سے پہلے کوئی کمی نہیں ہے. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی، کیسے آئی؟ یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے؟ کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا. یہ اسی شیپ میں کیوں ہے؟ کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پر رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی، نہیں بھی کر سکتی، اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی، کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کر کے چلے جائیں، ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز میں ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز پہنچ جائے؟ ہرگز نہیں. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا، ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے بنایا؟ سوال اس وقت ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے، صرف ان کا نہیں، مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا، تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا لہٰذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے. لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی، لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال کرتے ہیں اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوخ کر دیا، ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو نہیں، یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں، کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگومنٹس بھی دیں گے جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے کی. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی گئیں؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال، مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا، میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کنٹینجنٹ ہیں. کنٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو، تو ظاہر ہے یہ یونیورس کنٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کنٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس کنٹینجنٹ نہیں ہے. ہمیں ذرا غور کرنے اور ہمیں دیکھنے. اور جب کنٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہے. کیونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی نہیں، اور یہ ساری کنٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، اور اینڈلیسلی چلے جائیں، اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز، جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کنسیپچولی انفینٹی پاسبل. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں، انفینٹ نمبر سے. میں کنسیپچولی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہے یا نہیں. اگر پاسبل ہے تو ہم مان لیں گے، مثال دے دیں، اور پاسبل نہیں ہے تو ایک اسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے، اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی، اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کنٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے، کیونکہ کنٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجبل ہے، کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو. میں ان دلیلوں کے بعد جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا آپ بیٹھ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
پہلے تو میں مسلم صاحب کو ایک اچھی بات کہنا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں وہی معلوم کافی لیکن کچھ کامن سینس دیکھیے یہ خدا کا تصور کوئی یہ صحیح یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانا 4000 لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 عزت کرتا ہے اور ہمیشہ یہ مذہب جاہلوں کے نہیں یہ مذہب ایک ایسی غریب سوسائٹی میں تھے جہاں بڑے بڑے یہ مذہب ایجپشین جنہوں نے پیرامڈ یہ رومن کے تھے ان کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی لمیٹڈ مگر یہ ان لوگ تو ان کا جو رات انہیں اس پہ کتنا ہی ہے جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہو کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک اس کا ایک خدا تھا اس کی بیوی تھی اس کے 2 بیٹے تھے ایک بیٹی جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا اس کی بیوی اور پورے وقت چل تو ہم نے اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہے وہ زیادہ تر فانی وہ ہمیشہ رہے نہیں اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں تو ظاہر ہے پتہ ہی ایسا نہیں وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے سائنٹسٹ لیکن ان کا مذہب کہاں گیا ان کے خدا کہاں گیا آج جو خدا ہے دنیا میں